السلام علیکم مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، میں شیئرز میں تھوڑا بہت کام کرتا ہوں، تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح ہم جس دن میں ہم شیئر کو بائی کرتے ہیں، تو اس شیئر کی ٹریڈ کی کنفرمیشن اس دن شام 6 بجے تک آ جاتی ہے، میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا جو ٹریڈ ہے وہ کنفرم ہو گیا ہے، لیکن اس شیئر کو آپ کے نام پہ رجسٹر ہونے کے لیے 2 دن لگ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ جو ہے نا، شریعت کے اندر ایسے ہے کہ جو چیز آپ کے نام پہ نہیں ہے آپ اس کو سیل نہیں کر سکتے، تو چونکہ یہ 2 دن تک آپ کے نام پہ نہیں ہوتے، اس وجہ سے آپ 2 دن تک اس کو سیل نہیں کر سکتے۔ جب وہ آپ کے نام پہ ہو جائے گا تب آپ سیل کریں گے۔ تو میں نے ان کو مثال دی کہ جیسے ہم کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو ہم ایک سٹامپ پیپر سائن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس گاڑی کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اس کو آگے بیچ بھی دیتے ہیں، جبکہ ہم نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے اس کو سرکاری طور پہ اپنے نام پہ نہیں کروایا ہوتا گاڑی کو، تو وہاں بھی تو یہ چیز ہوتی ہے۔ تو لیکن مجھے اس چار چیز کے بارے میں کوئی جو ہے نا کنفرم مجھے سمجھ نہیں آئی، تو کائنڈلی مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے نا وضاحت فرما دیجئے کہ شیئرز کے اندر جو ہم لوگ بائی کرتے ہیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی شیئر جب بائی کرتے ہیں تو وہ شام کو اس کی ٹریڈ کنفرمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے، لیکن اس کو ٹرانسفر ہونے میں 2 دن لگتے ہیں۔ تو اب میں نے جو چیز بائی کی تھی، میں وہ بائی کرنے کے اگلے دن ہی، یعنی ٹریڈ کنفرمیشن ملنے کے بعد ہی میں اس کو سیل کر سکتا ہوں، یا مجھے 2 دن انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ شیئر میرے نام پہ آ جائیں اور پھر میں اس کو سیل کروں؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، اس میں جو آپ کے دوست نے بات کی نام پہ آنے والی، نام پہ نہیں، اس کو بات کو یوں کہنا چاہیے تھا، جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس جب تک آپ کوئی چیز جب خریدیں، جب تک اس پہ آپ کا قبضہ نہ ہو جائے اس وقت تک اسے آپ آگے نہیں بیچ سکتے ہوتے، ٹھیک ہے؟ قبضہ شرط ہوتا ہے۔ اب قبضہ جو چیزیں آن لائن نہیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں نا تو ان میں تو قبضہ فزیکلی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے گاڑی کی مثال دی، ایک آدمی نے گاڑی خریدی، پیمنٹ دی، گاڑی لے لی، نام پہ اس کو کرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا گاڑی پہ قبضہ ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ بغیر نام پہ کرائے اس کو آگے بیچتا ہے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، بیچ سکتا ہے۔ ایک آدمی نے فریج خرید لیا اور ایک آدمی اسی طریقے سے چائے کا کام کرتا ہے، پتی کا، اور وہ اس کو اس کے کنٹینر وہاں سے خرید لیتا ہے، اٹھوا لیتا ہے اور وہ اس پہ اپنا قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو آگے کسی اور ڈیلر کو بیچ دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ چیزیں تو فزیکلی ان میں قبضہ ہوتا ہے، وہ چیزیں جن میں فزیکلی قبضہ نہیں ہوتا ان چیزوں میں پھر یہ لازمی ہوتا ہے کہ وہ کم از کم آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہوں، کوئی نہ کوئی ایسی علامت، کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہو کہ جس سے یہ کنفرم ہو جائے کہ ہاں یہ چیز اب آپ کے قبضے میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ شیئرز کے کام میں کام تو سارا آن لائن ہو رہا ہوتا ہے، یا کام تو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ فزیکلی آپ کا اس پہ قبضہ نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر اس صورت میں نام پہ ٹرانسفر ہونے کو آپ کا قبضے کے قائم مقام کہا جاتا ہے، اس لیے وہاں پہ وہ نام پہ آئے گا تو تب سیل ہوگا۔ یا ہو سکتا ہے، جو میری معلومات ہیں وہ تو یہیں تک ہیں جتنی آپ نے دی ہیں، شاید اس میں مجھے چونکہ خود ذاتی طور پہ اس کا اتنا تجربہ نہیں ہے شیئرز کے کام کا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس میں نام پہ کرنے کے علاوہ بھی کوئی صورت ایسی ہو کہ جو فزیکل قبضے کے قائم مقام ہو جاتی ہو اور ہم اس کو اس کا متبادل تصور کر سکیں، لیکن فی الحال میری معلومات میں نہیں ہے، اور آپ کی بات سے بھی یہ لگ رہا ہے۔ تو پھر اس صورت میں فزیکلی، اس صورت میں جب تک آپ کا قبضہ نہ ہو جائے، اور قبضے کی صورت صرف یہی ہے کہ آپ کے نام پر نہ آ جائے، اس وقت تک آپ اسے آگے فروخت نہیں کر سکتے۔